صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہر سال 8 اکتوبر کو ہم 2005 اس تباہ کن زلزلے کو یاد کرتے ہیں جس نے 80,000 سے زائد قیمتی جانیں نگلی، لاکھوں افراد کو زخمی کیا اور لاکھوں خاندانوں کو بے گھر کر دیا۔ اس دن ہم تمام لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں آنے والی قدرتی اور انسانی پیدا کردہ آفات کا سامنا یکجہتی کے ساتھ کیا اور ان کے اثرات کو جھیلنے میں قوم کا ساتھ دیا۔ راولپنڈی میں ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے اہم حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کچہری کی حدود میں ہونے والے نکاح کا اندراج کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس حوالے سے تمام سیکرٹری، یونین کونسل اور نکاح رجسٹرار کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ کچہری راولپنڈی میں کوئی نکاح نامہ درج نہ کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا رات گئے بغیر پیشگی اطلاع کے اچانک دورہ کیا، جہاں انہوں نے اکیڈمی میں جاری اپ گریڈیشن منصوبہ اور نئے زیر تعمیر ہاسٹل کے کام کا جائزہ لیا۔ پاکستان زندہ باد کہنے سے بھارتی سلامتی کو کوئی خطرہ درپیش نہیں آتا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے غداری کے مقدمے میں فیصلہ سنا دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کے رہائشی بھارتی شہری ساجد چودھری کو اس سال مئی میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر غداری کے مقدمے میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے ایک حقیقی موقع موجود ہے اور مشرق وسطی میں امن کی بحالی کی کوشش فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔